بسم اللہ الرحمن الرحیم 30ویں پارے کی سورہ تبت۔ سورہ تبت جو ہے یہ قرآن حکیم کی وہ سورت ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور آپ کے گستاخ، حالانکہ آپ کے چچا تھے ابو جو ہے لہب، لیکن اس نے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑی گستاخی کی، اور اس کی زوجہ بالخصوص طور پہ ام جمیل جو ہے ہمیشہ سروں پہ لکڑیاں رکھتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازیبا الفاظ بولتی رہتی تھی، جیسے اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ اس طرح دین کے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہیں، لب کشائی کرتی ہیں، یہ چیز بڑی پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ ابو لہب وہ انسان ہے جس نے نبی علیہ السلام کی ولادت پر اس نوکرانی کو آزاد کر دیا جس نے یہ پیغام دیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پیدائش نبی پر، میلاد نبی پر اس نے اس صوبیہ نامی نوکرانی کو آزاد کر دیا، لیکن جب مقصد نبوی آیا، آپ علیہ السلام نے 40ویں سال جب 40 بہاریں ان کے اندر گزار لیں، اور آپ نے کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں جو بات کروں گا یقین کرو گے؟ کہا جی یقین کریں گے۔ کہا تو پھر یقین کرو قیامت آنے والا ہے، اور قیامت آئے گی، تم سب کھڑے کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور پیش ہوگے، موت آئے گی۔ یہ باتیں جب کی تو سب سے پہلے آپ کی توحید پر، آپ کی دعوت توحید پر پتھر مارنے والا ابو لہب ہے۔ اس لیے اللہ نے جب اس نے پتھر نبی علیہ السلام کی طرف پھینکا اور اس نے کہا کہ اے محمد آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا، تو اس وقت اللہ نے اس کے لیے قرآن اتارا، تبت یدا ابی، تباہ ہو جائے ابو لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے کہ اس نے میرے نبی کی طرف پتھر پھینکا۔ تو نبی کی گستاخی کرنے والے کے لیے سختی کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کا گستاخ جو ہوگا اس کو معاف نہیں کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور اللہ نے کہا، اور پھر اس کی بیوی کا بھی ذکر، اور پھر کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، مال اس کا کام نہیں آئے گا جس کی وجہ سے یہ اترا رہا ہے کہ بڑا پیسے والا ہے، اور نسب بھی کام نہیں آئے گا، اور آگ میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بات اللہ نے کہی۔ اس کے بعد کا وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کے پھرتی ہے، اس کے اس انداز کو بھی اللہ نے بیان کیا، جو لکڑیاں اٹھا کے گستاخی کرتی تھی۔ تو اللہ نے کہا وہ بھی دوزخ میں اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ لکڑیاں اس کا پھندا بن جائیں گی گلے کے۔ وہ ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ لکڑیاں یوں سر پہ رکھی تھی اور رسی باندھی ہوئی تھی یہاں پر تاکہ لکڑیاں گرے نہ، تو لکڑیاں پیچھے لٹک گئیں اور وہ گلا جو ہے اس کا وہیں گھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پہ بیان کر دیا۔ تو سورہ تبت جو ہے، اگر کوئی آدمی دشمن سے عاجز آ چکا ہو، لوگ اس کو نقصان دینا چاہتے ہوں، اب لوگ اس کے مخالف ہوں، اب دشمن اس کا حد درجے شریر ہو، تو آپ اپنے دشمن کے لیے، نقصان دینے والے کے لیے سورہ تبت اس طرح پڑھیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، لفظ لہب پہ اس کا تصور کریں، اور یہ 41 بار روز پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اس کے شر سے ہی بچ جائیں گے اور اس کو اللہ اپنی گرفت میں لے آئے گا۔